اور ایک صحابی حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان کے والد بچپن میں انہیں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے. ان کے والد لے کر گئے تھے بچپن میں. وہ فرما رہے ہیں کہ دراصل بچپن میں چل پھر رہا تھا، میری آنکھیں اچھی تھی، لیکن وہاں ایک سانپ کا انڈا تھا. اس انڈے پر میرا پاؤں پڑ گیا. اس کے بعد سے میری آنکھیں چلی گئی، اور ایسی چلی گئی کہ آنکھیں پوری کی پوری سفید، جو کالا حلقہ ہوتا ہے آنکھوں میں وہ نہیں تھا. یعنی سانپ کے انڈا کا زہر ایڑی کے ذریعے آنکھوں تک پہنچا. اب اس سائنس کے دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا ایسا کیسا ہوتا. سب کو معلوم ہے پورے دماغ اور آنکھوں کا کنیکشن تلووں سے، آنکھوں کا اور عقل کا بھیجے کا تعلق تلووں سے ہے، پوری رگیں ملی ہوئی. سب کو معلوم ہے. نہیں معلوم ہے تو آپ معلوم کر لیجئے، سائنس یہی بولتی ہے آج کل. تو سائنس پر ایمان لانے والے معجزات کا انکار نہ کریں. وہ پہلے اللہ کے نبی پہ معجزے پر ایمان لائیں، پھر بعد میں سائنس کو اچھا سمجھے برا سمجھے، وہ آپ کا اختیار ہے. خیر تو حاضرین، وہ فرماتے ہیں میری آنکھیں سفید ہو چکی تھی، تو میرے والد بچپن میں مجھے لے کر حضور کی خدمت میں گئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور میں ایک اونٹنی کی مشق کرا رہا تھا، یعنی اونٹنی کو چلنے پھرنے یا پھر اس کو سدھا رہا تھا، مشق کرا رہا تھا. اس درمیان میں میرے بچے کا یہ پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑ گیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے آنکھوں میں حضور نے پھونکا. آنکھیں ان کے کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس پھونکا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فوراً میری آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی. جبکہ وہ آنکھوں کی جو سفیدی تھی وہ سفیدی ہی رہی، آنکھیں کالی نہیں بن گئی. جو حلقہ آنکھوں کا کالا ہوتا ہے وہ کالا بننا چاہیے. آنکھ کا حلقہ کالا ہو تو دکھتا ہے. آدمی کی بینائی کب ختم ہوتی ہے؟ یہ کالا حلقہ سفید ہو جائے یا اس پہ سفید پردہ پڑ جائے تو نظر نہیں آتا. لیکن وہ فرما رہے ہیں میری آنکھیں جیسے وہ سانپ کے انڈے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی، وہ سفید ہی تھی، مگر حضور نے جیسے پھونکا آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی. پتہ کیا چلا؟ فطرت کے مطابق نظر تو آتا ہے، اگر حضور چاہیں تو فطرت کے خلاف بھی دکھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو آنکھوں کے سیاہ حلقے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دم کی برکت کافی ہے. آنکھوں میں پھونکا اور ان کو نظر آیا. کتنا نظر آیا؟ تو فرماتے ہیں میری عمر 80 سال ہو گئی. 80 سال کی عمر میں بھی سوئی کے ناکے میں دھاگا آسانی سے پرو لیتا تھا، ایسی روشنی بڑھ گئی. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. اب غور کیجئے حاضرین، آج کون ڈاکٹر ہمارا علاج کر رہا ہے، کون طبیب ہمارا علاج کر رہا ہے. لوگ بیماریوں میں پریشان ہیں، دوائیوں کے طلبگار ہیں. ایسے ماحول میں اگر ہمارا ایمان اور یقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ہو جائے، جیسے صحابہ اپنی مصیبت کے وقت میں پیارے آقا سے بیماریوں کے علاج کے لیے مدد مانگا کرتے تھے، حضور ان کی مدد فرماتے تھے، ہم اگر مانگیں تو کیا ہم کو مدد نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے. سب سے زیادہ مہربانی تو کمزور لوگوں پر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. صحابہ کرام قوی تھے پھر بھی ان کو مدد ملی. ہم سب سے بڑے کمزور ہیں تو ہم کو مدد زیادہ ملے گی اور ہم ان سے زیادہ مدد کے مستحق ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو، دل کی تڑپ سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے. پھر دیکھیے جب یقین کی کیفیت آتی ہے تو کیسی علانیہ مدد ہوتی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایسا مضبوط کرے تو ایمان پختہ ہوتا ہے. اب زبانی دعویٰ خرچ جمع خرچ سب چلتے رہتا. حقیقت ایمان کی حقیقت ہونی چاہیے اور عقیدت کی بھی حقیقت ہونی چاہیے.